حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. صلوات پڑھیں گے. عزیزان گرامی، درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے مرحومین فاضل عباس رضوی ابن موافق علی، محمود عالم ابن اقبال علی، زاہدی بانو بنت محمود عالم، موافق علی ابن واسق علی کے لیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی عجل. عزیزان گرامی، انسان کے اندر طرح طرح کی خواہشیں پائی جاتی ہیں. البتہ یہ ساری خواہشیں ایک جیسی نہیں ہیں. کچھ خواہشیں وہ ہیں جو بعض لوگوں میں پائی جاتی ہیں، بعض میں نہیں پائی جاتی ہیں. بعض علاقوں میں پائی جاتی ہیں اور بعض دوسرے علاقوں میں ان کا وجود نہیں ہے. بعض زمانے میں پائی جاتی ہے اور بعض زمانے میں نہیں پائی جاتی. لیکن کچھ خواہشیں ایسی ہیں جو ہر جگہ پائی جاتی ہیں، ہر زمانے میں پائی جاتی ہیں اور ہر صنف میں پائی جاتی ہیں. کوئی ایسا دور نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسی صنف نہیں ہے جہاں یہ خواہش نہ پائی جائے. ایسی خواہشیں انہیں ہم فطری خواہش کہتے ہیں. فطری خواہشیں وہ خواہشیں ہیں جو اللہ جل شانہ نے اپنی حکمت سے ہمارے اندر رکھی ہیں اس کائنات کی بقا اور ارتقاء کے لیے، کہ اگر یہ خواہشیں نہ ہوتی تو نہ یہ کائنات باقی بچتی، نہ اس میں ارتقاء کا عمل انجام ہوتا. انہی فطری خواہشوں میں سے خواہش یہ بھی ہے کہ ہر انسان خوشحال زندگی چاہتا ہے. مومن بھی خوشحال زندگی چاہتا ہے، کافر بھی خوشحال زندگی چاہتا ہے، گنہگار بھی خوشحال زندگی چاہتا ہے، متقی و پرہیزگار بھی خوشحال زندگی چاہتا ہے. عالم ہو، جاہل ہو، غریب ہو، دولت مند ہو،
ہر انسان کی یہی خواہش ہے کہ اس کی زندگی خوشحال زندگی ہو، اس کی زندگی میں سکون ہی سکون ہو، چین ہی چین ہو، اضطراب اور پریشانی سے خالی زندگی، ٹینشن فری زندگی۔ ہر انسان کی یہی خواہش ہے، اور ساری بھاگ دوڑ اسی کی تو ہے، اور کاہے کی؟ شب و روز جو انسان کوششیں کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کاہے کے لیے؟ بظاہر دولت کمانے کے لیے، بظاہر کرسی حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ دولت، یہ کرسی مقصود اصلی نہیں ہے۔ اصل مقصود وہی ہے، چین کی زندگی، سکون کی زندگی، خوشحال زندگی، ٹینشن فری زندگی۔ اب یہ اور بات ہے کہ انسان نے یہ سوچ لیا کہ اگر دولت مل جائے گی تو زندگی خوشحال بن جائے گی۔ انسان نے یہ تصور کر لیا کہ اگر پاور مل گیا، اقتدار مل گیا، کرسی اگر مل گئی تو زندگی چین کی زندگی گزرے گی، خوشحال زندگی، سکون کی زندگی، آرام سے بستر پہ سوئیں گے۔ لیکن ہوا کچھ ایسا نہیں۔ جیسے جیسے دولت بڑھتی گئی، سکون جو ہے رخصت ہوتا گیا۔ چپراسی تھا، زیادہ سکون سے سوتا تھا، منتری بن گیا، پردھان منتری بن گئے، اب کہاں کی نیند اور کہاں کا چین۔ ڈر لگا ہے یہ سمرتھن واپس نہ لیں، کہیں وہ نہ چلے جائیں چھوڑ کر کے، کبھی ان کو منانے کی فکر ہے، کبھی ان کو جو ہے ملانے کی فکر ہے۔ تو انسان کی جو بنیادی خواہش ہے وہ کیا ہے؟ خوشحال زندگی، سکون کی زندگی۔ عرض کیا کہ میں نے کہ یہ خواہش کس نے ہمارے وجود میں رکھی؟ اللہ نے رکھی ہے، اور اللہ نے کوئی ایسی خواہش ہمارے وجود میں نہیں رکھی ہے جس کی تکمیل کا اس نے انتظام نہ کیا ہو۔ کسی فطری خواہش کو پروردگار نے کچلنے کا حکم نہیں دیا ہے، ہاں انہیں کنٹرول کرنے کا حکم ضرور دیا ہے کہ خواہشیں بے لگام نہ ہو جائیں، کیونکہ وہی چیز جو نعمت ہوتی ہے اگر بے لگام ہو جائے تو زحمت بن جاتی ہے۔ پانی رحمت ہے، پانی رحمت ہے۔ وَمِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندگی کا سرچشمہ پانی ہے، لیکن اگر پانی میں طغیانی آ جائے، اگر یہ پانی سیلاب کی شکل اختیار کر لے، اگر یہ پانی کنٹرول سے باہر ہو جائے تو یہی پانی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تو جتنی خواہشیں پروردگار نے ہمارے وجود میں رکھی ہیں، ہر خواہش کی تکمیل کا انتظام کیا۔ اگر ہمارے وجود میں پیاس ہے تو اللہ نے پانی کا بندوبست کیا ہے، اگر ہمیں بھوک لگتی ہے تو اللہ نے ہمارے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی کاہلی کی بنا پر یا دوسروں کے ظلم کی بنا پر بھوکے اور پیاسے رہ جائیں۔ ورنہ اس کے انتظام میں کمی نہیں ہے، اس کے انتظام میں کمی نہیں ہے۔ یہ انسانوں کی غلط فہمی ہے کہ اگر آبادی بڑھ جائے گی تو بھوک بڑھ جائے گی، لوگ بھوکے مریں گے۔ یہ غلط فہمی ہے، چونکہ یہ انسان اپنے اوپر اللہ کو قیاس کر رہا ہے نا، اپنے پر بھی قیاس نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیے ہم جیسے کنجوس لوگ بھی اگر کسی 10 آدمی کی دعوت کرتے تو کھانا کتنوں کا پکاتے ہیں؟ ہم جیسے بخیل ناتواں عاجز لوگ 10 کی اگر دعوت کرتے تو 12 کا تو کھانا پکاتے ہیں نا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ دعوت 10 کی کرے کھانا 6 کا پکائیں، کبھی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ وہ خدا جو قادر بھی ہے اور سخی بھی ہے، کیسے ممکن ہے
کہ آبادی تو دنیا میں پیدا کر دے، کھانے کا بندوبست نہ کرے۔ تو یہ نادانی کی باتیں ہیں جو کی جاتی ہیں کہ صاحب وہ آبادی کو کنٹرول کر لیں، فلاں کر لیں، یہ نادانی کی باتیں ہیں۔ ورنہ کہا جاتا ہے کہ جی صاحب اگر آبادی بڑھ جائے گی تو پھر وہ زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آبادی کم ہو جائے تو زندگی آسان ہو جانا چاہیے، یہی ہوگا نا۔ دو چار مثالیں میں آپ کی خدمت میں دیتا ہوں۔ افغانستان 1 کلومیٹر پر 18 افراد کی آبادی ہے، 1 کلومیٹر پر 18۔ اب تھوڑا یہ اعداد و شمار پرانے ہیں، نئے نہیں ہیں، شاید اب کچھ اونچ نیچ ہوئی ہو۔ جاپان 1 کلومیٹر پر 650 کی آبادی ہے۔ تو اس قانون کے مطابق تو افغانستان کو بہت خوشحال ہونا چاہیے تھا، اور جاپان میں بڑی غربت پائی جانی چاہیے تھی، مگر معاملہ کیا ہے؟ الٹا۔ بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں مگر آپ کا وقت اس میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ مسئلہ آبادی کی کمی اور زیادتی کا نہیں ہے، مسئلہ گھر کے مینیجر کا ہے۔ اگر مینیجر لائق ہے تو وہ زیادہ آبادی ہی کو نعمت بنا لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض گھروں میں ماشاءاللہ 8-10 بچے ہیں اور سب اعلیٰ تعلیم یافتہ، سب اعلیٰ تعلیم یافتہ، سب مہذب، سب دیندار۔ بعض گھروں میں سے 2 بچے ہیں، 2 کے 2 نالائق۔ نمونے ہیں یا نہیں ایسے؟ ایسے نمونے آپ کو مل جائیں گے۔ بچے زیادہ ہیں مگر سب کے سب باہنر۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بچے کم ہیں یا زیادہ، اس کا تعلق ہے گھر کے مینیجر سے یا ملک کے مینیجر سے۔ گھر کا مینیجر لائق ہے یا نالائق، ملک کا مینیجر لائق ہے یا نالائق۔ اگر لائق مینیجر ہوگا تو اسی آبادی کو وہ فرصت میں تبدیل کر دے گا، اور اگر نالائق ہوگا تو وہ آبادی زحمت میں تبدیل ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تو پروردگار نے جتنی فطری خواہشیں ہمارے وجود میں رکھی ہیں سب کی تکمیل کا انتظام کیا ہے پروردگار نے، اور اگر اس کے بتائے ہوئے نظم کو اپنی زندگی میں حاکم قرار دے دیا جائے تو ناممکن ہے کہ وہ خواہشیں تشنہ تکمیل رہ جائیں۔ تو انہی خواہشوں میں سے خواہش کیا ہے؟ خوشحال زندگی۔ مگر کیا یہ خواہش پوری ہو رہی ہے؟ یہ خواہش پوری ہو رہی ہے؟ ہمیں تو نہیں لگتا کہ خواہش پوری ہو رہی ہے۔ آج جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، سائنس نے ماشاءاللہ بہت ترقی کر لی ہے، ہر روز ایک نئی ترقی سامنے آتی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں نہ ہے۔ انسان کی زندگی میں سہولت تو پیدا ہو گئی ہے، انسان کی زندگی میں سہولت پیدا ہو گئی، آسودگی پیدا نہیں ہوئی۔ سہولت میں اضافہ ہوا، سکون میں اضافہ نہیں ہوا۔ اگر سکون میں اضافہ ہوا ہوتا تو خودکشی کی تعداد اتنی بڑھ نہ جاتی۔ وہ ممالک جو ہمارے لیے قبلہ اعمال ہیں، جہاں جانے کے لوگوں کو آرزو ہے، اگر کسی کو فون کر کے کہا جائے جی آپ کا امریکہ کا ویزا تیار ہے، کتنی خوشی منائی جائے گی؟ امریکہ کا ویزا تیار ہے۔ وہاں کا عالم کیا ہے؟ اب اگر آپ اٹھا کر کے اعداد و شمار خودکشی کے دیکھیں، غریب ملکوں سے کہیں زیادہ وہاں خودکشی پائی جاتی ہے۔ بھائی اگر اطمینان ہے، سکون ہے، تو یہ خودکشی کیوں؟ خود پچھلے سال آپ کے ہندوستان میں اٹھا کر کے دیکھیے کہ 3 یا 4 اعلیٰ پولیس افسران نے خودکشی کی تھی۔ 3 یا 4، گنتی میں ذرا میں اشتباہ مجھے ہو رہا ہے، کم سے کم 3 نے تو کی تھی خودکشی۔ اعلیٰ افسران نے خودکشی کی سروس ریوالور سے۔ پولیس افسر، ایک تو خود پولیس ہونا ہی پاور کی دلیل ہے، پولیس کا نام ہی جہاں آ جاتا ہے وہاں پر پیسہ اور پاور دونوں کا تصور ہے، اور 64 پولیس کا اعلیٰ افسر
تو نہ پیسے کی کمی تھی نہ پاور کی کمی تھی، وہ کس چیز کی کمی تھی جس نے ان کو اس نتیجے پر پہنچایا؟ تو ہر انسان خوشحال زندگی چاہتا ہے، خوشحال زندگی ملے گی، چونکہ وہ خواہش اللہ نے رکھی ہے ہماری فطرت میں، اور جتنی خواہشیں اللہ نے ہماری فطرت میں رکھی ہیں سب کا انتظام کیا ہے، بس ضروری ہے اسی کے انتظام کو سمجھنا۔ وہ اس نے اس خواہش تک پہنچنے کا راستہ بتایا ہے کہ نہیں بتایا ہے؟ اللہ جل شانہ کی شان یہ ہے کہ اس نے کسی بھی کوئی چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے اس سے محروم نہیں رکھا۔ جس وقت جناب موسیٰ اور جناب ہارون فرعون کے پاس اس کی ہدایت کے لیے گئے ہیں حکم خدا سے، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، اللہ نے حکم دیا، سرکش ہو گیا، جاؤ اس کی ہدایت کی، تو راستہ دکھاؤ۔ جناب موسیٰ اور جناب ہارون جب فرعون کے دربار میں آئے ہیں اور فرعون کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا، اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی، تو فرعون تجاہل عارفانہ سے کام لینے لگا، جان کے انجان بن گیا۔ یہ جان کے انجان بننا پرانی رسم ہے، کل بھی تھی آج بھی ہے۔ جان کے انجان بن جانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانی رسم ہے۔ خیر میں اس موضوع کو نہیں چھیڑنا چاہتا ورنہ گفتگو کہیں سے اور کہیں چلی جائے گی۔ جانتے ہوئے انجان بن گیا، تجاہل عارفانہ سے کام لے کر کے سوال کرتا ہے، یا موسیٰ من ربکما، یا موسیٰ اے موسیٰ و ہارون یہ بتاؤ کہ تمہارا رب ہے کون؟ رب تو میں ہوں، یہ میرے علاوہ کون رب آ گیا؟ من ربکما یا موسیٰ، اپنے رب کا تعارف کراؤ۔ جناب موسیٰ نے اپنے رب کا تعارف ان لفظوں میں کرایا، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو جو اوزار اس کے لیے ضروری تھا وہ اسے عطا کر دیا، جس چیز کی ضرورت تھی وہ عطا کر دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے تھی وہ دے دیا، سننے کے لیے کان کی ضرورت تھی وہ عطا کر دیا، ہاتھ کی ضرورت، پیر کی ضرورت، عقل کی ضرورت، جتنی چیزوں کی ضرورت تھی کوئی ضرورت پروردگار نے چھوڑی نہیں۔ اتنا ہی نہیں کہ پروردگار نے اوزار دے دیا، اوزار کا ہونا ایک بات ہے اور اوزار کا استعمال آنا دوسری بات ہے۔ دیکھیے اوزار کا ہونا کافی نہیں ہے جب تک آپ کو اس کا استعمال نہ ہوتا ہو، چلانا نہ آتا ہو۔ کسی نے فرض کیجئے کہ ہمیں کار دے دی، دروازے پہ ہمارے کار لا کے کھڑی کر دی، نہ ہمیں کار چلانا آتی ہے نہ ہمارے محلے اور شہر میں کسی کو کار چلانا آتی ہے، یہ کار کس کام کی؟ یہ کوڑا ہی تو ہے نا، ایک بڑا سا کوڑا ہمارے دروازے پر رکھا ہوا ہے، کسی کام کا ہے یہ کار؟ کسی کام نہیں۔ کار تب ہمارے لیے مفید ہوگی جب ہمیں کار چلانا آتا ہو یا شہر میں کسی کو کار چلانا آتا ہو۔ پروردگار عالم کا یہ احسان ہے، اس نے صرف اوزار نہیں دیا، اوزار کا استعمال بھی سکھا دیا، صرف آنکھیں دی نہیں، کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا ہے یہ بھی بتا دیا، صرف زبان نہیں دی، زبان کہاں کھولنا ہے کہاں بند رکھنا ہے، کان سے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اللہ نے ہمیں پیدا کر دی، ہم دنیا میں آ گئے، آتے ہی ہماری پہلی ضرورت غذا، پہلی ضرورت غذا، غذا نہ ہوتی تو ہم مر جاتے، پہلی ضرورت غذا۔ اللہ نے ہمارے پیدا ہوتے ہی ہماری غذا کا انتظام ماں کے سینے میں کر دیا۔
اتنا ہی نہیں، صرف غذا نہیں پیدا کی، کیونکہ غذا کے پیدا ہونے سے ہمارا پیٹ نہیں بھرنے والا تھا، ماں کے دل میں ممتا کا جذبہ بیدار کر دیا۔ یہ ممتا اگر نہ ہوتی تو کون سی ماں آدھی رات میں اٹھ کے بچے کو دودھ پلاتی؟ غذا تو پیدا ہو گئی تھی، کبھی پلاتی کبھی نہ پلاتی، بچہ روتا ہے رونے دو۔ وہ محبت، وہ ممتا جو دل میں پیدا کر دی۔ آپ دیکھیں گھر میں 10 آدمی رہ رہے ہیں، بچے نے اچانک رونا شروع کیا آدھی رات میں، دادی بھی ہے، پھوپھی بھی ہیں، چچی بھی ہیں، بقیہ لوگ بھی گھر میں، باپ بھی موجود ہے، سب سے پہلے آنکھ کس کی کھلتی ہے؟ کون اٹھ جاتا ہے اپنے بستر سے؟ محبت تو سب کو ہے ماشاءاللہ، محبت سب کو ہے، مگر ممتا سب کے دل میں نہیں ہے۔ اچھا، اللہ نے غذا پیدا کی اور ممتا کو پیدا کیا، ممتا کے جذبے سے متاثر ہو کر کے ماں نے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ کیا بچے کا پیٹ بھر جائے گا سینے سے لگانے سے؟ جب تک بچہ دہن نہ چلائے، جب تک بچہ منہ نہ چلائے۔ یہ بچے کو منہ چلانا کس نے سکھایا؟ دودھ پینے کے لیے دہن کی ضرورت تھی نا، یہ اوزار ہے، ایک ذریعہ ہے۔ منہ اللہ نے دے دیا، دہن دے دیا، لیکن یہ دہن چلانا اگر بچے کو نہ آتا، کس نے سکھایا؟ ماں نے سکھایا، باپ نے سکھایا۔ ابھی تو بچہ ماں باپ کی بات سمجھنے کے لائق ہی نہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تو اللہ جل شانہ کون ہے؟ رب کون ہے؟ اے موسیٰ، کون ہے تمہارا رب؟ کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، ہر شے، اعجاز قرآن ہے یہ بھی، ہر شے۔ وہ چیزیں جو اس زمانے میں دکھتی تھیں، آخر بہت سی چیزیں تھیں جو اب دکھتی ہیں، اس زمانے میں نہیں دکھتی تھیں۔ مائکروسکوپ جب تک نہیں بنا تھا، بہت ساری چیزیں، ابھی ہم آپ سے پوچھیں کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، آپ کہیں گے کچھ نہیں، صاف ستھرا ہاتھ ہے، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اب اسی ہاتھ کو مائکروسکوپ سے دیکھیے، ارے ارے ارے، تو جراثیم سے بھرا ہوا ہاتھ ہے، جراثیم سے بھرا ہوا ہاتھ ہے۔ اس زمانے میں تو جراثیم نہیں دکھ پا رہے تھے، موٹی موٹی چیزیں فقط دکھتی تھیں۔ دعویٰ قرآن کا کیا ہے؟ ربنا الذی اعطی کل شیء، وہ شے جو ان آنکھوں سے دکھتی ہے وہ بھی، جو نہیں دکھتی ہے وہ بھی، مائکروسکوپ اٹھا کر کے دیکھ لو، تحقیق کر لو، انہیں بھی جن چیزوں کی ضرورت ہے پروردگار نے اس کا بھی انتظام کر دیا۔ ثم ہدا، پھر ان کی ہدایت بھی کی، رہنمائی بھی کی۔ تو اس اللہ نے ہمارے اندر خوشحال زندگی کی خواہش پیدا کر دی۔ اسی اللہ نے خوشحال زندگی کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ اسی اللہ نے خوشحال زندگی خوشحال زندگی کیسے بن سکتی ہے؟ دیکھیے، بعض چیزیں وہ ہیں جسے قرآن اور حدیث بھی بیان کرتی ہیں، اور آج سائنس بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سائنس بیان کرتی ہے اور قرآن تائید کرتا ہے، یہ قرآن کی توہین ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے، سائنس اس کی تائید کرتی ہے۔ سائنس قانون نہیں بناتی ہے، سائنس قانون کا انکشاف کرتی ہے۔ قانون تو اللہ نے بنایا ہے۔ جتنے بھی قوانین سائنس پیش کرتی ہے، یہ بناتی نہیں ہے سائنس، سائنسداں بناتا نہیں ہے۔ کائنات میں اللہ کا بنایا ہوا قانون جو موجود ہے، اسی کا انکشاف کرتا ہے سائنسداں۔ جس طرح سے فقیہ مرجع تقلید کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو قانون اللہ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، قرآن اور حدیث میں پائے جانے والے قوانین کا انکشاف کر کے مجتہد ہمارے سامنے لا کر کے رکھے۔ مجتہد قانون بناتا نہیں ہے، اسے قانون بنانے کا حق نہیں ہے، قانون کو کشف کرنے کا۔ تو فقہی قانون کو فقیہ کشف کرتا ہے، اور طبیعی قانون کو سائنسداں کشف کر دیتا ہے۔
تو اللہ نے قانون بنایا، کاہے کا قانون؟ خوشحال زندگی کا قانون، خوشحال زندگی کا قانون۔ اب انسان خوشحال انسان بننا چاہتا ہے۔ ہر انسان کی شخصیت کی تشکیل میں 4-5 چیزوں کا کم از کم کردار ہوتا ہے، 4-5 چیزوں کا۔ عرض کیا کہ سائنس بھی اس کے خلاف نہیں ہے اور قرآن و حدیث تو اس کو بہرحال بیان ہی کرتے ہیں۔ پہلی چیز جو انسان کی شخصیت کی تشکیل میں اثر انداز ہے کہ یہ انسان خوشبخت بنے گا یا بدبخت بنے گا۔ انسان کی خوشبختی اور بدبختی میں پہلی چیز جس کا اثر ہے وہ ہے وراثت، خاندانی وراثت کا اثر ہے۔ اسے سائنس بھی آج مانتی ہے۔ جین کا نام تو سنا ہے نا آپ سب نے۔ جین کیا ہے؟ جین یعنی پچھلی نسلوں کے صفات اگلی نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں جین کے ذریعے سے۔ جسے آج سائنس جین کہتی ہے اسے حدیثوں میں عرق کہا گیا ہے۔ حدیثوں میں اس کا نام ہے عرق۔ عرق کا معنی جب آپ جا کر کے یہ جو ہے ڈکشنری میں دیکھیں گے تو کیا ہے؟ ما یتصل اخلاق الآباء الی الابناء۔ جین وہ چیز ہے جو ماں باپ کے، باپ دادا کے اخلاق و اوصاف کو آنے والی نسلوں میں منتقل کر دیتی ہے۔ اسے عرق کہتے ہیں، اسے سائنس کیا کہتی ہے؟ جین کہتی ہے۔ ہمارے ہاں آپ قرآنی آیات کو بھی دیکھیں اور حدیثوں کو بھی دیکھیں۔ جس وقت جناب مریم، ابھی میں نمونہ قرآن سے پیش کر رہا ہوں، جس وقت جناب مریم، کنواری مریم، بن بیاہی مریم، غیر شادی شدہ مریم اپنی آغوش میں عیسیٰ کو لے کر کے آتی ہیں، ظاہر سی بات ہے ہنگامہ تو ہونا تھا، ظاہری حالات میں ہنگامہ تو ہونا ہے۔ ہنگامہ ہو گیا، بوڑھے یہودی جو وہاں بیٹھے تھے کہ یہ کیا مریم، یہ کیا کیا تم نے؟ یہ بدکاری علیہ باللہ، بدکاری۔ اور تم ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ اے مریم، نہ تمہارا باپ بدکار نہ تمہاری ماں بدکار، تم کیسے یہ ہو گئی؟ یعنی اگر باپ بدکار ہوتا، ماں بدکار ہوتی تو ان کے صفات اگر تمہارے اندر پائے جاتے، مگر نہ تمہارا باپ بدکار نہ تمہاری ماں بدکار، تم کیسے بدکارہ ہو گئی؟ یعنی ماں باپ کے اوصاف منتقل۔ البتہ یہ ایک سبب ہے، ہاں عرض کر رہا ہوں، کل سبب یہ نہیں ہے، اور بھی بہت سارے اسباب ہیں۔ کبھی کبھی ایک سبب دوسرے سبب پر غالب آ جاتا ہے، یہ دھیان میں رہے، بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، بہت باریک مسئلہ ہے۔ تو ایک چیز جو انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہے وہ ہے خاندانی وراثت، عرق، جین۔ جنگ جمل ہو رہی ہے، جنگ جمل اپنے شباب پر ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ امیر المومنین اپنے فرزند محمد حنفیہ سے کہتے بیٹا آگے بڑھو، بیٹا آگے بڑھو۔ محمد حنفیہ آگے بڑھتے ہیں مگر تیروں کی بارش ان کے قدم روک دیتی ہے، ٹھہر گئے۔ علی کہتے ہیں آگے بڑھو، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر رک گئے، کہا آگے بڑھو، پھر آگے بڑھے، پھر رک گئے۔ اب جو رکے تو علی نے پش پر ایک ہاتھ مار کے کہا ادرکک عرق من امک، یہ تمہاری ماں کا جین ہے جو یہ اثر دکھا رہا ہے۔ اگر تمہاری ماں بھی فاطمہ زہرا جیسی ہوتی تو جو شجاعت حسنین میں ہے وہی شجاعت تمہارے اندر پائی جاتی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ادرکک عرق من امک، اور جین صرف باپ کا نہیں ماں کا بھی اثر انداز ہے، دونوں کا کردار ہے اس میں۔ مطلب بہت وسیع موضوع ہے مگر میں اختصار سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ مشہور واقعہ آپ سب کا سنا ہوا ہے کہ جب مولا کائنات جناب عقیل سے کہتے عقیل
ایک بہادر خاندان کا پتہ بتاؤ. کیوں بھیا؟ میں شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ بہادر خاندان کی ماں سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو. مولا خود تو بہادر ہیں، وہ کافی نہیں ہے، ماں بھی چاہیے. تو قرآن و حدیث دونوں میں اگر آپ دیکھیں گے ایک طویل بحث ہے یہ. تو ایک چیز جو مؤثر ہے، اثر انداز ہے انسان کی شخصیت کی تشکیل میں، وہ ہے وراثت. دوسری چیز جو انسان کی شخصیت میں اثر انداز ہے وہ ہے ماحول. میں تینوں چاروں کا نام گنا لوں، شاید اس کی تشریح نہ کر سکوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ جو ہے گنتی بھی رہ جائے. تو پہلی چیز وراثت، دوسرے ماحول، تیسرے غذا. جو کھانا کھاتے ہیں، یہ کھانا فقط جسم پہ اثر نہیں کرتا، روح پر بھی اثر کرتا ہے. سائنس جسم پر کھانے کے اثر کو تو بیان کر دیتی ہے. سیب میں کیا کیا وٹامنس ہیں، بدن کو کیا کیا فائدہ ہوگا بتا دے گا. گوشت میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان، پالک میں کیا فائدہ، کیا کہاں؟ جسم پر. لیکن روح پر کیا اس کا اثر ہے؟ سائنس یہ نہیں بتا سکتی غصبی کھانے کا اثر روح پہ کیا پڑتا ہے. سائنس یہ نہیں بتا سکتی نجس کھانوں کا اثر روح پہ کیا پڑتا ہے، کیونکہ سائنس کا میدان ہی مادہ ہے. روح تو اس کا میدان ہی نہیں نا ہے، تو اسے توقع بھی حماقت ہے. بھائی جو جس کا میدان ہے اسی مجھ سے آپ بات کیجئے نا. آپ مجھے آ کر کے انڈین لا کے بارے میں مجھ سے بات کرنا چاہیں، ہم کہیں جج صاحب سے بات کیجئے، ہم سے کیا بات کر رہے ہیں. ہم سے اگر آپ کو بات کرنا تو اسلامک لا کے بارے میں بات کی تو میں آپ کو بتاؤں، مجھے انڈین لا تو نہیں معلوم. تو جو جس فیلڈ کا ہے، سائنسداں کا روح پر اثر نہ جاننا یہ اس کا عیب نہیں ہے، کیونکہ اس فیلڈ کا ہے ہی نہیں، اس میدان کا ہے ہی نہیں. جس میدان کا شہسوار ہے اس میدان میں اس سے پوچھو. تو کھانے کا کیا اثر ہے. چوتھی چیز جو مؤثر ہے وہ تعلیم و تربیت. کیسی تعلیم ہے اور تعلیم دینے والا کیسا ہے، دونوں مؤثر ہے. قرآن کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف توجہ دے. یہ کھانا صرف یہ جسم والا کھانا نہیں ہے، روح والا کھانا. روح کی غذا، علم تو روح کی غذا ہے نا. یہ چار چیزیں ہیں. پانچویں چیز انسان کا اپنا ارادہ جو ان سب پر حاکم ہے. ہو سکتا ہے وراثت اچھی نہ ہو لیکن تربیت اچھی ہو گئی. وراثت اچھی نہیں ہے، تربیت اچھی ہے. وراثت خراب، تربیت اچھی، محمد ابن ابی بکر بن جاتا ہے. تو یہ پانچ چیزیں ہیں. تو پہلی چیز ہے وراثت. دوسری چیز جو اہم ہے وہ ہے ماحول. ماحول بہت اہم ہے. اچھا، ماحول میں سب سے پہلے کون سا ماحول ہمارے سامنے آتا ہے؟ سب سے اہم ماحول، سب سے پہلا ماحول جس سے مفر نہیں ہے وہ ہے ماں باپ. ممکن ہے کسی کے بھائی بہن نہ ہوں، چچا چچی نہ ہوں، پھوپھا پھوپھی نہ ہوں، خالہ خالو نہ ہوں، پڑوس میں کوئی نہ ہو، جنگل میں جا کے رہتے ہوں، مگر ماں باپ تو ہوں گے نا. ماں باپ کے بغیر تو کوئی دنیا میں نہیں آ سکتا. وہ ایک آدم تھے جو آ گئے بغیر ماں باپ کے، ایک عیسیٰ تھے جو بغیر ماں کے آ گئے، وہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، ماں ان کے بھی تھی. اس پہ بقیہ سب کو ماں باپ تو ہیں ہی ہیں. تو سب سے پہلا ماحول جو ہے اس کا اپنا کنبہ، اس کی اپنی فیملی. اور اپنی فیملی میں کم سے کم کون ہے؟ ماں باپ ہے. فیملی کی تشکیل کہاں سے کیسے ہوتی ہے؟ فیملی کی تشکیل ہوتی ہے شادی سے. داغ بیل یہیں سے پڑتی ہے نا، ابتدا یہیں سے، آغاز یہیں سے ہے. لہذا شادی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اہل دنیا شادی کو تفریح سمجھتے ہیں، اسلام اسے عبادت سمجھتا ہے.
اسلام کی نگاہ میں شادی تفریح نہیں ہے، عبادت ہے۔ تفریح کے قوانین الگ ہوتے ہیں، عبادت کے قوانین الگ ہوتے ہیں۔ متاسفانہ باوجود ہے کہ ہمارا سماج مومن سماج ہے، شیعہ سماج ہے، مسلمان سماج ہے، مگر ہمارا سماج بھی شادی کو تفریحی سمجھنے لگا ہے۔ ہمارا سماج بھی شادی کو تفریح سمجھنے لگا ہے۔ شادی میں بہت ساری ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جس سے خدا ناراض ہے، اہل بیت ناراض ہیں۔ حدیث قصہ پڑھنے کے بعد جو حرکتیں کی جاتی ہیں، جن کا نام حدیث قصہ میں ہے، وہ ناراض ہیں۔ عجیب بات ہے، ہم اپنے مہمانوں کو بلا کے کبھی ناراض تو نہیں کرتے ہیں نا۔ کتنا خیال مہمانوں کا رکھتے ہیں، مہمان کی بیجا باتوں کو بھی ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ مہمان ناراض نہ جائے۔ ہم نے حدیث قصہ پڑھ کے ان مہمانوں کو دعوت دے کے بلایا، اور ان کے شایان شان کوئی انتظامی نہیں ہے۔ اب اگر کسی سے کہیے کہ صاحب یہ دیکھیں شادی میں یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، کہتے ہیں مولانا صاحب مسجد میں تو آپ نے پریشان کر لیا، امام باڑے میں پریشان کر لیا، آپ کی باتیں سن لیا، بھائی کم سے کم شادی میں تو چھوڑ دیجئے، یہ کم سے کم شادی میں چھوڑ دیے کیوں؟ مسجد میں تو آپ اعتراض نہیں کر رہے، ہاں مولانا صاحب نے کہا ٹھیک کہا، مجلس میں ٹھیک کہا، لیکن شادی میں بھی پیچھے پڑ گئے۔ یعنی آپ مسجد کو تو عبادت کی جگہ سمجھتے ہیں، مجلس کو عبادت کی جگہ سمجھتے، شادی کو آپ بھی تفریح۔ شادی تفریح نہیں ہے، شادی تفریح نہیں، عبادت ہے۔ سنیں پیغمبر اکرم کی حدیث سنیں، ما من بناء فی الاسلام احب الی اللہ من التزویج۔ اسلام میں جتنی چیزوں کی بنیاد ڈالی جاتی ہے، مسجد کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے، امباڑے کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے، مدرسے کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے، یتیم خانے کی بنیاد ڈالی ہے، سب اللہ کو پسند ہے نا، محبوب چیزیں ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں، معاف کیجیے گا، چھٹے امام کی حدیث ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں اسلام میں کوئی بنیاد ایسی نہیں ہے جو شادی سے زیادہ اللہ کو محبوب ہو۔ مسجد کی بنیاد ڈالتے اللہ کو اچھا لگتا ہے اتنا نہیں جتنا شادی، مجلس کی بنیاد رکھتے ہیں اللہ کو محبوب ہے اتنا نہیں جتنے شادی کے مراسم۔ یہ تفریح نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ دیکھیں ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول کر لے، ہے کہ نہیں ہے؟ سب کی اللہ دعا ہماری قبول کر لے، دعا ہماری قبول کر لے۔ خب کچھ مواقع ہیں جہاں پر اللہ نے کہا ہے کہ اس موقع پر ہم دعا ضرور قبول کریں گے۔ ایک وہ موقع ہے جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے، اس وقت جو دعا کی جائے وہ دعا، اب کس نے دیکھا خانہ کعبہ کا میں نے خود 14 حج کیا مگر ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتے، کیونکہ جب ہم لوگ میدان عرفات میں ہوتے تب وہ دروازہ کھولتے ہیں، تو وہ تو دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ دوسرا موقع جو ہم مفت میں ہاتھ سے گنوا دیتے ہیں، دوسرا موقع جب اللہ یقیناً دعا کو قبول کرتا ہے، وہ موقع ہے جب نکاح پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ نکاح کے موقع پر ہم واہیات گفتگو میں، پٹاخہ چھوڑنے میں، آتش بازی چھوڑنے میں وقت گنوا دیتے ہیں، اور کچھ نہیں تو شاعر کو ذبح کرنے میں۔ وہ صحرا پڑھنے کھڑا ہوتا ہے نا، بیچارہ سنتا کون ہے؟ سنتا کون ہے؟ وہ بھی جب صحرے میں کسی کا نام آ جاتا ہے تو اس کی نگاہیں اس کی طرف اٹھتی ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا، ورنہ شعر کون سنتا ہے؟ جتنے اچھے سے آپ لوگ شعر ابھی سن رہے تھے اسی طرح وہاں شعر سنتے ہیں، تو بیچارہ شاعر وہاں ذبح ہوتا ہے، کتنا ہی اچھا کلام لکھ کر کے کیوں نہ لایا ہو۔ تو اپنا وقت ہم اس میں ضائع کرتے ہیں۔ وہ وقت ہے جب ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھائے۔ اسلام میں شادی تفریح نہیں ہے، عبادت ہے۔ کنوارا نماز پڑھتا ہے، اس کی بھی نماز قبول ہے، کنوارے کی نماز، اس نے 1 رکعت پڑھا، ثواب کتنا ملے گا؟ 1 رکعت کا۔ اور اگر شادی ہو گئی،
شادی شدہ جب 1 رکعت نماز پڑھتا ہے تو پروردگار 70 رکعت نماز کا ثواب دیتا ہے، 70 گنا ثواب میں۔ یہ کیسے اضافہ ہو گیا؟ تفریح کے ذریعے یا عبادت کے ذریعے؟ ثواب تو تفریح پہ نہیں نا ہے، ثواب تو عبادت پہ ہے۔ تو شادی ہمارے ہاں کیا ہے؟ عبادت ہے۔ شادی کے بعد کو میاں بیوی گھر میں آ گئے، میاں بیوی آ گئے، یعنی کھلونا، میاں کے لیے بیوی کھلونا، بیوی کے لیے میاں کھلونا۔ اب دیکھیے ہماری تھنکنگ کیا ہے اور قرآن اور حدیث کی تھنکنگ کیا ہے، کتنا ہم قرآنی افکار سے دور ہو گئے۔ ایک سوال ہے جو ہمارے ہاں عام طور سے دولہا کے دوست اس سے کرتے ہیں یا دلہن کی سہیلیاں اس سے کرتی ہیں۔ ایسا یہ سوالات بڑے بزرگ نہیں کرتے کبھی۔ وہ پوچھیں گے دولہا میاں سے، ہاں میاں بھابھی کیسی لگی؟ یہ سوال ہوتا ہے نا، کون پوچھتا ہے؟ دوست پوچھتے ہیں نا، کیونکہ ہمارا ذہن کچھ اور ہے، دولہا اور دلہن کے بارے میں تصور ہی ہمارا کچھ اور ہے۔ لیکن عزیزو یہ وہ سوال ہے جو رسول خدا نے اپنے داماد سے کیا۔ اپنی بیٹی سے کیا۔ شادی کے دوسرے دن جب پیغمبر اپنی بیٹی کے گھر آئے ہیں، پہلے علی سے پوچھا، علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ جب ہمارے یہاں سوال ہوتا ہے بھابھی کیسی ہیں، بھابھی کیسی ہیں؟ ہاں تو خوبصورت ہیں، آنکھیں ایسی ہیں، فلاں ہیں، یہ سب ہوتا ہے نا، جواب میں یہی کہا جاتا ہے نا۔ لیکن جس وقت پیغمبر نے علی سے پوچھا، علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ جواب سنیں گے، نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کی راہ میں بہترین مددگار پایا۔ عجیب ہے، سب کی مدد تو علی کرتے ہیں، سب کی مدد علی کرتے ہیں، اور علی کی مددگار فاطمہ ہے۔ نعم العون علی طاعت اللہ، بہترین مددگار پایا ہے ہم نے۔ اللہ کی اطاعت کا سفر بڑا کٹھن سفر ہے، بڑا مشکل سفر ہے، ساتھی کی ضرورت ہے، معاون کی ضرورت ہے، اس راہ میں بہترین مددگار فاطمہ۔ جب یہی سوال رسول خدا نے اپنی بیٹی سے کیا، بیٹا تم نے علی کو کیسا پایا، یہی جواب بعینہ ہی فاطمہ دیتی ہیں، نعم العون علی طاعت اللہ۔ اسلام میں معیار کیا ہے؟ اسلام میں شادی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اسلام میں شوہر کون ہے؟ راہ اطاعت خدا میں مددگار ہے۔ بیوی کون ہے؟ اطاعت خدا کی مددگار۔ تو اب ظاہر سی بات ہے معیار انتخاب بھی بدل جائے گا، انتخاب کا معیار بھی بدل جائے گا۔ اگر بیوی ایک کھلونا ہے، جنسی کھلونے کے طور پر لے کر آئے ہیں، ایک خدمت گزار کے طور پر لے کے آئے ہیں، ایک کنیز کے طور پر لے کر کے آئے ہیں، تو نظریہ اور ہوگا۔ لیکن اگر اطاعت خدا کی راہ میں مددگار کے طور پر لے کر کے آئے ہیں تو نظریہ اور ہوگا۔ آج ہمارے ہاں یہ تو ہر گھر کا معاملہ ہے نا، کسی ایک گھر کا معاملہ نہیں ہے، ہر دن کا معاملہ ہے۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے، گھر میں جب لڑکے لڑکیاں جوان ہو جاتے ہیں تو ان کا رشتہ بھی ڈھونڈنا ہی پڑتا ہے نا۔ والدین کے بہرحال فرائض میں ایک فریضہ یہ بھی ہوتا ہے، بلکہ سب سے بڑا کہہ لیجئے یہی ہوتا ہے۔ جتنا ان کو بے چینی، جتنی پریشانی اس مرحلے میں ہوتی ہے، بچپن سے لے کے ابھی تک نہیں ہوتی ہے۔ کم سے کم ہمارا اپنا تجربہ تو یہی ہے، بچے پلتے گئے، اسکول گئے، سب کچھ گئے، کبھی ٹینشن نہیں ہوتا۔ ہاں یہاں پہ آ کر کے ایک فکر، ایک ٹینشن۔ ہمارے ہاں آج کل کو معیار کیا ہے؟ بہو ڈھونڈنے نکلے ہیں تو بہو کی کیا چاہیے؟ پہلی چیز تو حسن چاہیے، خوبصورتی چاہیے، اور اس کے بعد پہلے کہا کرتے تھے تعلیم، لیکن اب شاید تعلیم معیار نہیں ہے۔
اب تعلیم معیار نہیں، اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہو، آنے والی بہو میرے بیٹے کا پیٹ بھر سکتی ہے کہ نہیں، آنے والی بہو میرے بیٹے کا پیٹ بھر سکتی ہے کہ نہیں۔ مثال دوں میں، ایک لڑکی ہے جس نے اردو میں پی ایچ ڈی کیا ہے، اردو میں اس نے پی ایچ ڈی کیا ہے۔ ایک لڑکی ہے جس نے بی ٹیک کیا ہے کمپیوٹر سائنس میں، مثلا بی ٹیک کیا۔ مجھے بتائیے کہ ڈگری پی ایچ ڈی کی بڑی ہے یا یہ جو ہے بی ٹیک کی؟ ڈگری کون سی بڑی ہے؟ علمی اعتبار سے درجہ کس کا بڑا ہے؟ پی ایچ ڈی کا نا۔ دو رشتہ آیا، ایک بی ٹیک کا رشتہ آیا، ایک اردو میں پی ایچ ڈی کا رشتہ آیا۔ لڑکی کیا کہا پی ایچ ڈی کس چیز میں کا؟ اردو میں۔ معلوم ہے ظاہر سی بات اردو کی نوکری کہاں ملنے والی ہے۔ بی ٹیک، ہاں بی ٹیک میں جاب کے چانسز زیادہ ہیں اردو کی پی ایچ ڈی کے مقابلے۔ کسے چنتے ہیں، پی ایچ ڈی اردو یا بی ٹیک؟ اب فقط تعلیم نہیں چاہیے، پروفیشنل ایجوکیشن چاہیے، کیونکہ پروفیشنل ایجوکیشن میں جاب اچھی ملے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ دلہن کا پیٹ یہ نہیں بھریں گے، دلہن ان کا پیٹ بھرے گی۔ ماں باپ کو اپنے بیٹے کے نالائقی کا پہلے دن سے یقین ہے۔ کیا دیکھا؟ پہلے حسن، خوبصورتی، اس کے بعد کیا دیکھا؟ کتنا کما کے لا سکتی ہے، کتنا کما کے لا سکتی ہے۔ اچھا پہلے ہڈی اڈی دیکھی جاتی تھی، اب آخر میں چلو یہ بھی ضمناً دیکھ لیتے ہیں، ضمناً دیکھ لیتے ہیں، اور اگر رشتہ ٹھکرانا ہوا تو استخارہ بھی دکھلا لیتے ہیں۔ اگر رشتہ نہیں کرنا ہے تو پھر وہ آخر میں استخارے کی بات آتی ہے کہ استخارہ دکھا لو، اور چاہتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہی استخارے میں آئے۔ ہم لوگوں کا تو صبح سے شام تک سابقہ پڑتا رہتا ہے نا، اگر استخارے میں وہ آ گیا جو وہ چاہتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ ارے وہ مولانا بڑا اچھا استخارہ دیکھتے ہیں بھائی، وہ مولانا کو اس میں کیا کام ہے بھائی؟ تسبیح کا دانہ دو آ گیا ایک آ گیا، ان کا کیا کام ہے اس کے اندر؟ ان کا کوئی ہنر ہے اس میں؟ نہ کوئی قصور، نہ کوئی ہنر۔ چاہتے وہ آئے استخارے میں جو ہم چاہتے ہیں۔ اچھا پھر استخارہ دکھاتے ہی کیوں ہو بھائی؟ اگر اپنی مرضی والا کرنا ہے تو استخارہ دکھاتے کیوں ہو؟ استخارہ اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ معاملہ کا کوئی گڑبڑ ہو گیا تو کسی کے سر الزام تو ڈال سکیں۔ شریک جرم ڈھونڈتے ہیں، کیسا استخارہ آیا، کیسا ہو گیا بھائی؟ تو آج کل جو معیار ہے لڑکی کے سلسلے میں، حسن دیکھا، پروفیشنل ڈگری دیکھا، لڑکے کے بارے میں تنخواہ کتنی ہے، کتنے ڈیجیٹل میں اس کی سیلری ہے، 3 ڈیجیٹل 4 5، سیلری کتنی ہے، سیلری کتنی ہے، جاب کیسی ہے، سرکاری ہے کہ پرائیویٹ، پرائیویٹ میں انڈین کمپنی ہے یا انٹرنیشنل، اسے دیکھا جاتا ہے نا۔ اور پھر وہ ہڈی اڈی بھی کبھی کبھار دیکھ لیتے ہیں، مگر بعد ایک زمانے میں ہڈی پہلے دیکھی جاتی تھی، ہڈی پہلے مگر اب ہڈی پہ گوشت اتنا جم گیا ہے کہ وہ ہڈی نظر ہی نہیں آتی، اب تو ہڈی کی باری ہی نہیں آتی۔ یہ ہے ہمارا معیار۔ اسلام کا معیار کیا ہے؟ خوشحال زندگی کے لیے اللہ نے جو نظام بنایا ہے، جو سسٹم بنایا ہے، پہلی چیز جو اثر انداز ہے وہ ہے وراثت، دوسری چیز ماحول۔ کیسا ماحول؟ پہلا ماحول گھر کا ماحول ہے، گھر میں سب سے پہلے ماں باپ، بچہ جب آنکھ کھولے گا انہی کو دیکھے گا نا، پہلے ان کو دیکھے گا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام من تزوج امرأة لمالها او جمالها وکل اللہ الیہا، جو شخص کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے اس کی خوبصورتی یا اس کے مال کی وجہ سے، اب چاہے اس کا اپنا مال جو کما کے لائے گی یا اس کے باپ کا مال،
تو جہیز کے طور پر آئے گا. ایک زمانے میں جہیز کی زیادہ ویلیو تھی، اب زیادہ ویلیو نہیں رہ گئی ہے، کیونکہ جہیز کتنا دیں گے؟ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کا جہیز دے دیں گے. لیکن اگر کماؤ بہو گھر میں آ گئی، وہ تو سال بھر میں اتنا کما کے لا کے دے دے گی. تو نگاہ حسن پر ہے. انتخاب کیوں کیا؟ خوبصورتی کے لیے. انتخاب کیوں کیا؟ مال کی وجہ سے. امام فرماتے وکل اللہ علیہا، اللہ اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ دے گا، اس کے حال پہ چھوڑ دے گا. اور خدا نہ کرے اللہ ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دے. ازواج پیغمبر فرماتی ہیں کہ اکثر رات آنکھیں کھلتی تھیں، رسول خدا بستر پہ نہیں ہیں، ڈھونڈتے نکلے کہاں گئے رسول خدا. دیکھیں رسول خدا گوشے میں رخسار زمین پر رکھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو کی دلڑی جاری ہے. ایک ہی جملہ زبان پر ہے، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے اللہ ایک لحظے کے لیے بھی ہمیں اپنے حال پہ نہ چھوڑ دینا. ومن تزوج امرأة لدینها اعطاہ اللہ المال والجمال. لیکن اگر کوئی کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے اس کے دین کی وجہ سے. کیوں انتخاب کیا؟ لڑکی خوبصورت تو نہیں ہے ہاں، مگر دیندار بہت ہے. تو دین کا معنی کیا بھی عرض کروں گا. لڑکی دیندار بہت ہے، کیوں شادی کر لیا؟ نہ پروفیشنل ایجوکیشن ہے، نہ باپ کے پاس مال ہے، نہ جہیز ملنے والا ہے، نہ نوکری سے پیسہ آنے والا ہے. کیوں شادی کیا؟ اس کے پاس دین اچھا ہے، دیندار بہت ہے. من تزوج امرأة لدینها اعطاہ اللہ المال والجمال. تو اللہ اسے مال بھی عطا کرے گا اور جمال بھی عطا کرے گا. جمال عطا کرے کیا مطلب؟ کیا وہ بدصورت لڑکی خوبصورت ہو جائے گی؟ کالی لڑکی گوری ہو جائے گی اگر دین کی خاطر شادی کر لیا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. وہ جیسی شکل ہے شکل تو وہی رہے گی، جو رنگ ہے رنگ وہی رہے گا. لیکن عزیزو یہ مال و جمال چاہیے کاہے کے لیے تھا؟ مال و جمال چاہیے تھا سکون قلب کے لیے. ایسے دیکھا ہے نا، بڑی خوبصورت بیوی لائے تھے، ہفتے بھر کے بعد کہہ رہے ہیں خدایا اس سے چھٹکارا دلا دے. مال بھی ہے جمال بھی ہے، اب کیا ہو گیا؟ کہ زندگی اس نے جہنم بنا کے رکھ دیا. لیکن ایسی بھی لڑکی آئی جس کی صورت معمولی سی تھی، مال بھی نہیں تھا. شروع میں سسرال والے اچھی نگاہ سے دیکھتے بھی نہیں تھے، لیکن اس کے کردار کی بنا پر، اس کے اخلاق کی بنا پر کچھ دنوں کے بعد سب اس کے گرویدہ ہو گئے، سب اسی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. گھر کو اس نے جنت کا نمونہ بنا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. وقت کم رہ گیا ہے، میں جلدی جلدی کچھ باتیں عرض کرتا. 3 شرطیں اسلام میں شادی کے لیے ہیں، یاد رکھیے گا. جب کبھی لڑکے کے لیے بہو لانا ہے، جب کبھی لڑکی کے لیے داماد، البتہ اصل انتخاب تو لڑکے لڑکی کو خود کرنا، ہاں یاد رکھیے گا. ماں باپ کو بچوں پر اپنی مرضی لادنے کا حق نہیں ہے. اصل فیصلہ لڑکی کرے گی، اصل فیصلہ لڑکا کرے گا. ٹھیک ہے، ماں باپ تجربے کار ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے، اٹھانا چاہیے بھی. لیکن اصل فیصلہ تو لڑکے لڑکی کو خود ہی کرنا ہے. اس شادی کو ائمہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ جہاں لڑکے لڑکی کی اپنی رائے نہیں ہے. ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس، آنے کے بعد کہتا ہے مولا میری شادی ہو رہی ہے. امام نے پوچھا لڑکی دیکھ لی ہے؟ کہ نہیں مولا اماں نے دیکھ لیا ہے. جیسے ہمارے ہاں لائق بچے ہوتے ہیں نا سعادت مند، وہ اماں نے دیکھ لیا ہے. امام نے فرمایا کیا بہتر تھا کہ تم خود دیکھ لیتے، تاکہ کل اماں پر الزام نہ لگاؤ. کل ہر چھوٹی بڑی بات کا ٹھیکرا اماں کے سر پھوڑا جائے گا. آپ لائی ہیں، آپ ہی جانیے. یہ ہوتا ہے نا، تو اسلام نے پہلے ہی کر دی.
اماں ابا کا مشورہ ضرور لو، ان کی باتوں کو سنو، وہ تجربے کار ہیں، جہاں دیدہ ہیں اور تمہارے مخلص بھی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ماں باپ سے بڑا مخلص کون ہوگا؟ نہ دوست نہ احباب، کوئی نہیں۔ ماں باپ سے بڑا مخلص دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ امام تین شرطیں، تین چیزیں۔ پہلی چیز جس سے شادی کرنا، لڑکا ہو یا لڑکی، سلامت عقل۔ عقل کیسی ہے؟ احمق اور بیوقوف سے شادی نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا تزوج الحمقا، احمق سے شادی نہ کرنا کبھی، بیوقوف لڑکی سے کبھی شادی مت کرنا۔ فَإِنَّ صُحْبَتَهَا ضِعَاء وَوَلَدَهَا ضِبَاء، کیونکہ اس کی ہمنشینی، احمق کی ہمنشینی تکلیف دہ ہے، عمر کو برباد کرنا ہے، اور جو بچہ اس سے پیدا ہوگا وہ بچہ بھی مصیبت ہوگا، کیونکہ جین کا اثر ہے نا، یاد رہے، جین اثر انداز ہے۔ دوسری چیز ہے حسن اخلاق، سلامت اخلاق۔ شادی کرنے گئے، اچھا عقل تو ٹھیک ٹھاک ہے، اخلاق کیسا ہے؟ کبھی کبھی عقل تو اچھی ہے، بہت شارپ ذہن کا مالک ہے، بہت تیز ہیں، مگر اخلاق بڑا خراب ہے۔ ذرا سی بات پہ غصہ آتا ہے، ذرا سا نمک سالن میں نمک زیادہ ہو کے ہانڈی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ بد مزاج ہیں، بد اخلاق ہیں، بات بات پہ جھگڑا، بات بات پہ لڑائی، آف درگزر، فلم، بردباری نام کی چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں اسے شادی مت کرنا۔ ایک شخص آتا ہے امام کے پاس، آ کے کہتا ہے مولا میرا ایک رشتہ دار ہے اور رشتہ آیا ہے بیٹی کے لیے، لڑکا اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، روزگار سب ٹھیک ہے، نماز روزہ بھی سب اچھا ہے، مگر تھوڑا اخلاق کا تیز ہے، مزاج کا تیز ہے۔ اب ہم لوگوں کے جب برائی کو ہلکا بھی کرنا ہوتا ہے نا، مزاج کا تیز ہے ذرا، یعنی بد اخلاق ہے، سیدھی سیدھے بولیے نا، بد اخلاق ہے۔ امام نے کہا لا تزوجوہ ان کان فی خلقہ سوء، اگر اخلاق برا ہے تو اس سے بیٹی کی شادی مت کرنا۔ تیسری اہم چیز جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ ہے دین، عقل، سلامت عقل، سلامت اخلاق اور سلامت دین۔ لڑکا وہ اخلاق کا بڑا اچھا ہے، اخلاق کا بہت اچھا ہے، بڑا اچھا سیلز مین ہے۔ ہاں سیلز مین کا تو اخلاق بڑا اچھا ہوتا ہے نا، بڑا اچھا نیتا ہے۔ نیتاؤں کا اخلاق خصوصاً الیکشن کے زمانے میں نیتاؤں سے اچھا اخلاق کس کے پاس ہوگا؟ ہر جگہ بھائی جی، بہن جی، ہاتھ جوڑے دروازے پہ کھڑے ہیں، چار گالیاں بھی دے دو سر جھکا کے سب سن لیتے ہیں، سب برداشت، سب قبول۔ یہی ہوتا ہے نا بھائی، یعنی یہ کسی ایک پارٹی دو پارٹی کی بات نہیں کہ تو عام سی بات ہے، کلیہ ہے یہ۔ تو سیاست دانوں سے اچھا اخلاق تو کسی کا ہوتا ہی نہیں، سیلز مین سے اچھا اخلاق تو کسی کا ہوتا ہی نہیں، ان سے بڑا اخلاق اچھا ہے مگر دین نہیں ہے۔ نماز پڑھ لیا نہیں بھی پڑھ لیا، امام فرماتے ہیں اس سے بھی شادی مت کرنا، کیونکہ جو اللہ کا نہ ہوا وہ تمہارا کیا ہوگا؟ جس اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، جو لڑکی اللہ کی نہ ہوئی وہ اپنے شوہر کی کیا ہوگی؟ جودہ بھرے گی۔ جو لڑکا اللہ کا نہ ہوا وہ اپنی بیوی کا کیا ہوگا؟ مشکل گھڑی میں ساتھ چھوڑ دے گا۔ ہاں اگر اخلاق اچھا ہے، عقل اچھی ہے، دین اچھا ہے، تھوڑی ڈگری کم ہے، تھوڑی جاب معمولی سی جاب ہے، لیکن عقل بہت اچھی ہے، دین بہت اچھا ہے، اخلاق بہت اچھا ہے۔ امام فرماتے ہیں اذا جاءکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، اگر ایسا کوئی رشتہ آیا جس کا اخلاق بھی پسندیدہ ہے، دین بھی اچھا ہے، تو اس سے شادی کر دو، رشتے کو ٹھکراؤ نہیں۔ وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ کبیر، اگر ایسے رشتوں کو ٹھکرا دو گے تو زمین پر فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ جو معیار اسلام نے قرار دیا وہ یہ معیار قرار دیا، دین
اخلاق عقل. البتہ دین اخلاق عقل کے ساتھ ڈگری بھی ہے، سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا. ان سب باتوں کے ساتھ حسن و جمال بھی ہے. کیا کہنا، اسلام کو حسن کا مخالف تھوڑی ہے. اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے، جمال کو دوست رکھتا ہے. خوبصورتی بری چیز نہیں ہے، اچھا خاندان ہونا بری بات نہ، اچھی بات ہے، ترجیحات میں ہے. لیکن یہ تین چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، ان میں کمی نہیں ہونا چاہیے. بعد میں جتنے صفات بڑھتے جاتے ہیں اچھی بات ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ. وقت میرا ختم ہو رہا ہے، بلکہ ختم ہو چکا ہے، بہلا رہا ہوں کہ ختم ہو رہا ہے. اس بنیاد پہ جو شادیاں ہوئیں، میں آپ کی خدمت میں 2-3 قرآنی خاندان کے نمونے پیش کرنا چاہتا تھا مگر وقت نہیں رہ گیا. یہ خاندان جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، یحییٰ اور زکریا کا خاندان. یہ خاندان جس کا قرآن میں ہے، علی و فاطمہ کا خاندان. کہ قرآن نے اس خاندان کے کیا صفات، کیا اوصاف بیان کیے، پھر انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا. دین کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر جو رشتہ چنا گیا، کس طرح سے زندگی بسر ہوئی. 9 سال فاطمہ علی کے ساتھ رہی ہے. 9 سال کوئی کم وقت تو نہیں ہوتا ہے. ایک دفعہ بھی علی فاطمہ نے کوئی ایسا کام نہ کیا جو علی کی ناراضگی کا سبب بن جائے. لڑائی جھگڑا تو دور کی بات ہے، ناراضگی کا سبب بن جائے. جس وقت بی بی کا انتقال ہوا ہے، مولا کا جملہ ہے، واللہ ما اغضبتنی ولا عصت لی. خدا کی قسم کبھی فاطمہ نے مجھے غصہ نہیں دلایا. خدا کی قسم کبھی فاطمہ نے میری مخالفت نہیں کی، میری نافرمانی نہیں کی. تنجلی ان الحموم والغموم بنظرتی الیہا. ظاہر سی بات ہے، علی پر تو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے نا. مصیبتوں سے گھرے ہوئے علی جب گھر میں آتے تھے، مولا فرماتے تھے فاطمہ کے چہرے پر جیسے ہی میری نظر پڑتی تھی، میرا سارا دکھ دور ہو جاتا تھا. تنجلی عنی الحموم والغموم بنظرتی الیہا. فاطمہ کو دیکھتے ہی میرا سارا غم دور ہو جاتا تھا. عزیزوں، روایتوں میں ہے کہ جب بی بی کا آخری وقت آیا ہے نا، قریب جو آخر کے ایام تھے، پیغمبر کی رحلت کے بعد کے ایام تھے، یہ وہ چہرہ تھا جس چہرے کو دیکھ کر کے علی خوش ہوتے تھے، علی کو انرجی ملتی تھی. ان آخری ایام میں فاطمہ زہرا نے اپنا چہرہ علی سے چھپانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اب یہ چہرہ وہ چہرہ نہیں رہ گیا تھا جسے دیکھ کے علی کا غم دور ہو جاتا تھا. اب اس چہرے پہ اگر علی کی نظر پڑے گی تو علی کا غم اور بڑھ جائے گا، کیونکہ اب یہ چہرہ نیلگوں ہو چکا ہے. اب اس چہرے پر تماچوں کے نشانات پائے جاتے ہیں. تنجلی عنی الحموم والغموم، بہت بڑا جملہ ہے یہ، بنظرتی الیہا. فاطمہ کو دیکھ کر کے میرا سارا غم دور ہو جایا کرتا تھا. اللہ اکبر، کیا ازدواجی زندگی ہے، کیا نمونہ ہے یہ زن و شوہر. آنے والی پوری زندگی کے لیے، آنے والی پوری نسلوں کے لیے کیا نمونہ ان لوگوں نے قائم کیا ہے. بی بی کا آخری وقت قریب آ چکا ہے. مولا کو اپنے سرہانے بٹھا کر کے بی بی ایک جملہ کہتی ہے، یا علی یا ابا الحسن منذ احدتک منذ احدتک، جب سے میں تمہارے ساتھ آئی ہوں علی، نہ میں نے تم سے کبھی کوئی خیانت کی ہے، نہ میں نے
کبھی تمہاری کوئی نافرمانی کی ہے اور نہ کبھی کسی معاملے میں نے تمہاری مخالفت کی ہے۔ اس کے بعد بیوی کچھ وصیتیں کرتی ہیں، یا علی جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو اپنے ہاتھ سے مجھے غسل دینا، اپنے ہاتھ سے مجھے کفن پہنانا، تم ہی مجھ پہ نماز پڑھنا اور اپنے ہاتھوں سے مجھے دفن کرنا، اور یہ سب کام رات میں انجام دینا۔ رات میں دفن کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ تاکہ انہیں خبر نہ ہو جائے جنہیں فاطمہ خبر نہیں دینا چاہیے، لیکن یہ فاطمہ رات میں غسل کی کیوں وصیت کر رہی ہے؟ اس کا راز بعد میں کھلا، غسل دیتے وقت پتہ چلا۔ بی بی کو اور وصیت ہے، اے علی دیکھو غسل دیتے وقت میرا کرتا نہ اتارنا، میرا کرتا نہ اتارنا۔ یہ کرتا نہ اتارنے کی وصیت کی حکمت اس وقت سمجھ میں آئی جب زندان شام میں سید سجاد سکینہ کو غسل دینے کے لیے بی بی کا کرتا اتارتے ہیں، لہو لہان پیٹھ دیکھ کے تڑپ گئے سید سجاد۔ بی بی نہیں چاہتی ہیں کہ علی بھی وہ منظر دیکھے کہ فاطمہ کی پشت پر کوڑوں کے نشان۔ اجرکم اللہ۔ اس کے بعد بی بی فرماتے ہیں علی ایک وصیت اور ہے میری، وہ وصیت تم سے نہیں کروں گی، وہ وصیت اپنی بیٹی زینب سے کروں گی، وہ تم کو بتا دے گی۔ جس وقت جناب خدیجہ کا انتقال ہو رہا تھا، جناب خدیجہ نے بھی رسول خدا سے ساری وصیتیں کرنے کے بعد کا ایک وصیت ہے جو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو بتا دوں گی، آپ سے کہتے مجھے شرم آتی ہے، فاطمہ آپ کو بتا دیں گے۔ رسول خدا ہٹ گئے، چھوٹی سی جناب فاطمہ بلا کے کہتی ہے بیٹا فاطمہ دیکھو ماں دنیا سے جا رہی ہے، بیٹا ہر دنیا سے جانے والے کو کفن کی ضرورت ہوتی ہے، میرے پاس جو کچھ بھی تھا سب میں نے راہ خدا میں قربان کر دیا، اب میرے پاس کفن کا پیسہ نہیں ہے، بیٹا اپنے بابا سے کہہ دینا مجھے اس عبا میں کفن دے دیں جو نزول وحی کے وقت اوڑے رہتے ہیں۔ چھوٹی سی فاطمہ نے جناب خدیجہ کی رحلت کے بعد اپنے بابا سے ماں کی وصیت منتقل کی۔ رسول خدا جب کفن کے لیے تیار ہوئے، اپنی عبا دینے کے لیے، جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہوں، اللہ کا کہنا ہے کہ خدیجہ نے سب کچھ میری راہ میں قربان کر دیا، خدیجہ کے کفن کا میں ذمہ دار، یہ کفن اللہ نے جنت سے روانہ کیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بی بی نے ساری وصیتیں تو مولا سے کر دیں، ایک وصیت رہ گئی، وہ جناب زینب کو بلایا۔ جناب زینب کی عمر کیا ہے؟ بمشکل 5 برس کی ہے۔ 5 برس کی بچی سے کیسی وصیت کر رہی ہے زہرا؟ زینب آئی، بیٹا وہ جو صندوق رکھا ہے اسے اٹھا لاؤ۔ 5 برس کی بچی کے لیے صندوق لانا مشکل ہے، لیکن فاطمہ کے پہلو اگر سالم ہوتے تو فاطمہ یہ ذمہ داری زینب کو نہ دیتی۔ زینب گئیں، صندوق لے کر کے آئیں، کہا بیٹا صندوق کھولو۔ زینب نے صندوق کھولا، دیکھتے ہی گھبرا گئی زینب۔ صندوق میں کیا دیکھا جناب زینب نے؟ کچھ کفن رکھے ہوئے ہیں صندوق میں۔ بیٹا کفن نکالو۔ زینب نے کفن نکالا، کہا بیٹا جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو بابا سے کہنا جنت سے جو کفن آیا تھا یہ وہ کفن ہے، اسی کفن میں مجھے کفن پہنا کر کے دفن کر دیں گے۔ اس کے بعد جناب زینب سے کہا بیٹا دوسرا کفن نکالو۔ زینب نے دوسرا کفن نکالا، کہا بیٹا جب تمہارے بابا کے سر پہ ضربت لگے گی، جب بابا دنیا سے جانے لگیں گے تو ایک کفن بابا کو پہنا دینا۔
یہ وہی کفن ہے جو جنت سے آیا ہے۔ اس کے بعد زینب نے تیسرا کفن نکالا، کہا بیٹا جب بھیا حسن کو زہر دیا جائے گا یہ کفن بھیا حسن کو پہنا دینا۔ اب جو زینب نے صندوق میں دیکھا تو صندوق خالی۔ زینب نے کہا اماں اور میرے بھیا حسین کا کفن، اے میرے لال تیرے بھیا کو غسل و کفن نصیب نہ ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ زہرا کی وصیتیں ہو چکی، دوسرا دن آیا، معصومہ کو یقین ہے کہ آج آخری دن ہے، مگر بی بی یہ نہیں چاہتی ہیں کہ علی کے سامنے فاطمہ کا دم نکلے، کیونکہ فاطمہ ہمیشہ علی کو خوش دیکھنا چاہتی۔ فاطمہ نہیں چاہتی کہ دردناک منظر علی اپنی نگاہوں سے دیکھے، حسن و حسین یہ دردناک منظر اپنی نگاہوں سے دیکھیں۔ سب کو مسجد بھیج دیا، حسن و حسین بھی مسجد چلے گئے، مولا کائنات بھی مسجد چلے گئے۔ اس کے بعد بی بی اسما سے کہتی اے اسما دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں سمجھنا کہ میں زندہ ہوں، اور جب آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا زہرا دنیا سے گزر گئی۔ اسما کہتی ہیں میں دروازے پہ کھڑی کان لگائے کھڑی تھی، کچھ دیر تک تو تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں، اچانک آواز آنا بند ہو گئی۔ میں نے آواز دی یا بنت رسول اللہ، کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے کہا یا ام الحسن والحسین، کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے کہا یا زوجۃ ولی اللہ، پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ تو میں حجرے میں داخل ہوئی، دیکھا بی بی چادر اوڑھے لیٹی ہیں۔ میں نے جو چادر ہٹا کے دیکھا تو کیا دیکھا، بی بی دنیا سے رخصت ہو چکی۔ اسی وقت حسنین روتے پیٹتے گھر میں داخل ہوئے، ارے میری ماں کہاں ہے؟ فضا چاہتی ہیں پہلے بچوں کو کھانا کھلا دے، اس کے بعد ماں کے رحلت کی خبر دے۔ حسنین نے کہا فضا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ بغیر ماں کے ہم نے کھانا کھایا؟ مجبوراً حسنین کو بتانا پڑا۔ حسنین سر پیٹتے ہوئے مسجد کی طرف چلے، آگے آگے حسنین ہیں، پیچھے پیچھے اسما جا رہی ہیں۔ جیسے ہی علی کی نظر حسنین پر پڑی، حسنین کے روتے ہوئے چہرے پہ نظر، علی سمجھ گئے، فوراً علی کھڑے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اسما کہتی ہیں علی بار بار گرتے تھے اور اٹھتے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اپنے کو سنبھالیے، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ایک دفعہ علی کہتے اسما ارے میں کیسے اپنے کو سنبھالوں، فاطمہ دنیا سے نہیں گئی، میری زندگی کا ستون منہدم ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ مولا تشریف لائے، بس آخری جملے ہیں، میں جس تمام کر رہا ہوں۔ بیوی کی وصیت کے مطابق اب علی فاطمہ کو غسل دینا چاہ رہے ہیں۔ کہاں غسل دیا جائے گا؟ گھر میں، گھر میں جہاں بچے بھی موجود ہیں۔ عزیزو ماں وہ چیز ہے، اگر جوان بچوں کے سامنے بھی ماں کو غسل دیا جائے تو بچے تڑپ جاتے ہیں، بچوں سے برداشت نہ ہوتا ہی ہوتا۔ چرسد چھوٹے چھوٹے بچے 7-8 سال کے بچوں کے سامنے ماں کو غسل دیا جائے بچے تڑپ جائیں گے۔ مولا اسما سے کہیے اسما بچوں سے کہو بچوں ماں کو غسل دینے جا رہے ہیں، رو مگر چپ کے رو، آواز بلند نہ ہونے پائے، کیونکہ اگر آواز بلند ہوئی تو انہیں خبر ہو جائے گی جنہیں فاطمہ خبر نہیں دینا چاہتی ہیں۔ نہ جانے کس دل سے اسما نے بچوں سے کہا ہوگا، اور نہ جانے کیسے بچوں نے اپنے جذبات پہ قابو پایا ہوگا۔ اسما کہتی ہے غسل شروع ہوا، میں پانی دے رہی تھی، علی غسل دیتے جا رہے تھے، غسل دیتے دیتے اچانک علی کی چیخ نکل گئی، علی دیوار سے سر ٹکرا کے رونے لگے۔ میں نے کہا مولا آپ تو بچوں کو منع کر رہے تھے، آپ کیوں رونے لگے؟ کہتے اسما نہ پوچھو، ارے فاطمہ دنیا سے چلی گئی، مجھے بتایا بھی نہیں، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، غسل دیتے دیتے میرا ہاتھ جب پسلی تک پہنچا،
الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ خوشحال زندگی کے لیے جس کنبے کی تشکیل کا حکم قرآن و حدیث نے دیا ہے، ہم اسی کے مطابق اپنے یہاں کنبے کی تشکیل دے سکیں۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ شیعیان اہل بیت اطہار، محبان حیدر کرار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال